آج آپ اپنے پریزنٹ حالات کو دیکھیں، ایک طرف مسلمز کو رکھیں، ایک طرف کرسچنز کو، یہودیوں کو رکھیں، اور اب ریئلائز کریں کہ کون لوگ ترقی کے حساب سے اوپر ہیں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کرسچنز لوگ جو یہ یورپین کنٹری میں اچھی جو ہے نا ان کی کرنسی ہے، ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ ہے، ترقی کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہے، ایڈوانس مشینریز بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجیز میں بہت آگے ہیں، ہم سے چاند تک پہنچ گئے، مارس تک پہنچ گئے، اور ہم پاکستانی، ہم لوگ مسلم لوگ یہاں پر ہی ابھی تک دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مذہبی اختلافات کے بیچ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں انگریز آج کل کتنا اوپر پہنچ گیا، اچھی سے اچھی مشینز انہوں نے بنائی ہے، اچھی سے اچھی ٹیکنالوجیز ان لوگوں نے بنائی ہے، اچھی سے اچھی گاڑی انہوں نے بنائی ہے، اچھے سے اچھا ایئرپلین انہوں نے بنایا ہے، اچھے سے اچھا مشین جو آپ کو آسانی سے آپ کا کام آسان کر دیتی ہے، ان لوگوں نے بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ قرآن اللہ پاک نے ہمیں مسلم کو دیا تھا، یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کیوں کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹی کو بھول چکے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے لگ گئے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لگ گئے ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک دیکھیں جب آپ اپنی رسپانسبلٹیز سے ہٹ جائیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو ہٹائے گا، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ آپ سے بھی بہتر ہوگی۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ قرآن آپ کو دیا تھا، ٹیکنالوجیز میں ایڈوانسمنٹ میں ترقی یافتہ ملک آپ کا ہونا چاہیے تھا، جھوٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، جھوٹا آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، غیبت کرنا آپ کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے تھی، تمام بری چیزیں آپ کے بیچ میں نہیں پائی جانی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کو مذہبی طور پہ، آپ کو اسلامی طور پہ بچپن سے تربیت دی جاتی ہے، آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ان سب بے حیائیوں سے بچنا، ان سب دھوکے بازی سے بچنا، آپ نے ان سب جھوٹ سے بچنا، آپ کو یہ دین سکھاتا ہے۔ جیسے دیکھیں چائنا کے جو ہے نا جو ان کا مذہب ہے نا اس کے بیچ میں کیا ہے، کنفو ہے، تو وہ بچپن سے جو ہے نا سیکھتے ہیں، ہر بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ماسٹر ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ ہمارے نا دین میں یہ سب چیزیں تھی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو لے کر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلنا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اور اس قرآن کے بیچ میں اتنے راز اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں، اتنے راز رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہو تو تمام مذہب چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایک واحد دین اسلام ہے جو خاموشی اختیار نہیں کرتا، وہ ریزنز پیش کرتا ہے، لوجیکل آنسر آپ کو دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز بھول گئے ہیں۔ آج لوگ جو ہے نا اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ صرف لڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا اس چیز کو اب میں کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں آج انگریز اچھے سے اچھی گاڑی بنا رہے ہیں، اچھے سے اچھے ایئرپلین بنا رہے ہیں، اچھے سے اچھی ایڈوانسمنٹ، اچھے سے اچھی جو ہے نا ٹیکنالوجیز میں مشینریز بنا رہے ہیں۔ اب انگریز کے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا کمال ہے، یہ مین میڈ تھنگز ہیں، مین میڈ تھنگز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یہ مین میڈ تھنگز ہیں، جبکہ یہ ان کا کانسیپٹ غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مین میڈ ہے تو آپ نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دی ہے۔ اس کی میں ریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بھی مسلمز کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ تھنگ ہے تو آپ نے جو ہے نا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دی، اللہ کے خلاف آپ چلیں گے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ٹیبل ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مین میڈ ہے، یہ میں نے جو ہے نا بنایا۔ اب آپ نے کیسے بنایا؟ مٹیریل تو اللہ کا آپ نے یوز کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے بنایا، میں نے اچھا بنایا بھی آپ نے نہیں ہے، آپ کے اس جسم میں بنایا ہے، اور یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے۔ ٹیبل آپ نے بنایا، اس کے بیچ میں آپ نے سٹیل یوز کیا، ووڈ یوز کیا۔ ووڈ کہاں سے آیا؟ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جو آپ نے یوز کیا۔ سٹیل کہاں سے آیا؟ سٹیل بھی ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی آپ کو نعمت ہے جو گاڈ میڈ ہے۔ ووڈ گاڈ میڈ ہے، سٹیل گاڈ میڈ ہے، اس کو آپ نے جوڑ دیا تو آپ کہتے ہو مین میڈ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اسے جوڑ بھی دیا تو ان ہاتھوں سے جوڑا ہے، اور یہ ہاتھ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ان ذہن کو استعمال کیا ہے، ذہن میں سوچ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ اس دماغ کو استعمال کر کے آپ نے کہا کہ یار اس طرح کروں گا تو یہ چیز بن جائے گی۔ یار وہ تھنکنگ کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے دی۔ وہی قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو کچھ بناتے ہو، وہ اصل میں تم نے کچھ نہیں کیا، وہ اللہ نے تمہیں عطا کیے۔
اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر تم نے ویسا کر دیا. آپ ایک صرف ذریعہ بنے ہیں. گاڈ میڈ چیز جو آپ نے بنائی ہے اس کا آپ صرف ایک ذریعہ بنے ہیں. اللہ نے آپ کو یوز کیا. اب انگریز جو ہے نا بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے, بہت اوپر ہے, مشینریز بنا رہے ہیں, ایئرپلین بنا رہے ہیں, گاڑی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑی بنا رہے ہیں, اس میں سٹیل یوز ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, ربڑ یوز ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. وہ ان کا کوئی چیز بھی, اس کے بیچ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی بنائی ہوئی ہو. سب چیزیں اللہ کی ہیں, ان کو انہوں نے جوڑ کے ایک چیز سامنے رکھ دی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دماغ یوز ہوا ہے تو ہم نے جو ہے نا یہ چیز بنا دی, یہ ہینڈ میڈ ہے. جبکہ ایسا ہینڈ میڈ نہیں ہے, وہ جو دماغ میں آئیڈیا بھی آیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آیا. دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس ہاتھوں سے آپ نے بنایا تو ہاتھ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کے مین میڈ نہیں ہے, گاڈ میڈڈ ہے, ٹھیک ہے, گاڈ کی بنائی ہوئی وہ چیز ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں. اب بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ انگریز اتنے کیوں ایڈوانسمنٹ میں آگے, مسلمان کیوں نہیں آگے؟ ایک تو ریزن میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے شروع میں پیش کر دی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو غلط اور صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دوسری مین ریزن یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھیں, جو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کا مطلب ہے اللہ ہر کسی کے اوپر رحم فرمائے گا. اگر مشرکین محنت کر رہے ہیں تو اللہ ان کو اس محنت کا صلہ دیں گے, ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو اللہ رزق ان کو دے گا ہی دے گا. اللہ ان کے اوپر نعمت جو ہے نا نوازتا رہے گا. اس دنیا میں وہ اللہ جو ہے نا ان کو نعمتوں سے نوازتا رہے گا, رزق عطا کرتا رہے گا, مال عطا کرتا رہے گا, سوچے عطا کرتا رہے گا کہ آپ نے نئی سے نئی چیز کیسے بنانی, کرتا رہے گا اللہ پاک. کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے, رحیم. آخرت میں صرف مسلمانوں کے اوپر رحیم ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوگا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیسنجر مانا ہوگا, اللہ اس کے ساتھ ہوگا. آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ صرف شفقت کرے گا. رحمان بھی تب ہوگا, رحیم بھی ہوگا, لیکن صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. اس دنیا میں رحمان اللہ ہر کسی کے لیے ہے, مشرکینوں کے لیے بھی ہے, یہودیوں کے لیے بھی ہے, عیسائیوں کے لیے بھی ہے, کافروں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے. بس یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اللہ اتنا جو ہے نا پھل عطا کر دے گا. آپ کی محنت کے مطابق اللہ پاک آپ کو پھل عطا کر دے گا.